اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سمعت رسول اللہ یقول انی سمیت فاطمۃ لأنها فطمت وذریتها من النار من لقی اللہ منہم بالتوحید والایمان بما جئت بہ۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو نور معرفت اہل بیت و قرآن نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا جو درس ہے اس کا عنوان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا۔ دیکھیں، یہاں پر میں نے آپ کے سامنے مولا علی بن ابی طالب کا ایک فرمان جو انہوں نے خود نقل کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کی میں نے تلاوت کی، جس میں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ انی سمیت فاطمہ، میں نے فاطمہ کو فاطمہ اس لیے یہ نام رکھا ہے لأنہا فطمت وذریتها من النار، کیونکہ وہ خود اور ان کی ذریت جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے، جدا ہیں۔ من لقی اللہ منہم بالتوحید والایمان بما جئت بہ۔ اچھا، ذریت اور اولاد میں سے وہ افراد جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے جو موحد ہوں گے، جن کا ایمان ہوگا اس چیز پر جس کو میں لایا ہوں، موحد ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، مؤمن ہوں گے، تو فاطمہ کی اولاد محفوظ رہے گی جہنم کی آگ سے۔ اچھا، یہاں پر کچھ نکتے ہیں، یہ فرمان تو آپ نے سب نے سنا ہے، یہاں پر کچھ نکات ہیں جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا نکتہ یہ کہ اولاد کی تربیت میں سے ایک جو حق ہے والدین کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ان کا نام اچھا رکھا جائے، اولاد کا بہترین نام رکھا جائے، کیونکہ رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام اس چیز پر بہت انہوں نے تاکید کی ہے کہ ایک حق جو اولاد کا والدین پر ہے، ان کا یہ حق ہے کہ والدین اپنی اولاد کا نام بہترین رکھیں۔ ایسا نام نہ ہو کہ خود بیٹا یا بیٹی شرمندہ ہو، یہ کیسا نام رکھا گیا ہے۔ مولا علی کو رسول خدا مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا علی حق الولد علی والدہ ان یحسن اسمہ وادبہ ویضعہ موضعا صالحا۔ اے علی، بیٹے کا یعنی اولاد کا، بیٹا ہو یا بیٹی، فرزند کا حق ہے اپنے والد پر، کون سا؟ یہ کہ اس کا نام اچھا رکھے، اس کے ادب کو بہترین بنائے، اس کو باادب بنائے اور اس کو اچھی جگہ پر رکھے، یہ والدین پر حق ہے۔ یا ایک دوسری روایت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، وَحَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَن يُحَسِّنَ اسْمَهُ، والد پر حق یہ ہے کہ اپنے بیٹے کا نام، بیٹی کا نام بہترین اور حسن رکھے، وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ، اور بہترین اس کی تربیت کرے، اس کو ادب سکھائے، باادب بنائے، وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اور اولاد کی تربیت کرتے کرتے ان کو قرآن کی تعلیم بھی دے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ فرمان تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نام اچھا رکھنا کافی نہیں، فقط باادب بنانا کافی نہیں، قرآن کی تعلیم دینا۔ انگلش میڈیم کے لیے ہم ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کچھ افراد خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ٹیوشن کے لیے افراد مقرر کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم اتنی بھی نہیں کہ اگر انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے کوئی قرآن کا ایک پارہ، ایک جز اگر پڑھنا ہو تو بیٹا اور بیٹی پڑھ نہ سکے۔ ان کی تربیت کا ایک اہم رکن قرآن کی تعلیم ہے،
یہ والدین خود نہیں پڑھے ہوئے تو آپ لا کر کسی مولانا کا، کسی ایسے شخص کا، آج کل تو ورچوئل دنیا ہے، اور اگر آپ گھر کسی کو نہیں بلا سکتے تو انٹرنیٹ پہ، واٹس ایپ پہ، کسی طریقے سے گوگل میٹ سے آپ بچوں کو قرآن پڑھوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہزاروں وسائل موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جیسے آپ انگلش کے لیے خرچہ کرتے ہیں اور ان کے لیے وسائل روبکار لاتے ہیں، تو یہ کام بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ اچھا، اصل موضوع سے ہم ہٹ نہ جائیں۔ دیکھیں، فاطمہ فاطم سے ہے، فا توا میم۔ فاطم کہتے ہیں لغت میں کاٹنے کو، قط ہونے کو، جدا ہونے کو، یا وہ بچہ جو ماں کا دودھ پی رہا ہے اس کو جب ماں سے جدا کیا جاتا ہے اسے بھی فطیم کہا جاتا ہے۔ اور فاصلہ، کسی دو چیزوں میں فاصلے کو بھی فطم کہتے ہیں۔ تو اس حساب سے فاطمہ کا جو معنی ہوا، اگر لغوی اس ریشے کو، ان الفاظ کو ہم نے جو دیکھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو معنی بنے گا وہ ہے جدائی، منقطع ہونا، کاٹنا، کٹ جانا، جدا ہونا، فاصلہ آ جانا۔ لیکن یہ کس چیز سے فاطمہ، جناب سیدہ کا نام جو فاطمہ خود خدا نے رکھا ہے، تو یہ فاطمہ نام جو ہے کہ مثلاً اس کا لغوی تو ہم نے معنی دیکھا، کس چیز سے منقطع ہیں، کسی چیز سے جدا ہیں۔ اس کے لیے ہم اہل بیت علیہ السلام، لغوی معنی تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو ہم اگر دیکھیں تو اس میں واضح انداز سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ فوتمت و ذریتھا من النار، کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جدا ہے، نار سے جدا ہے، ان کے قریب یہ آتش جہنم نہیں آ سکتی، نہ ان کی ذریت کے قریب، نہ ان کے خود کے قریب۔ فاصلہ ہے، جدائی ہے، عذاب میں، آگ میں، ان سلسلوں میں، کس سے؟ فاطمہ سے۔ اس لیے جناب سیدہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے یونس ان کے اصحاب میں سے ہیں، ان کو مولا نے فرمایا، پتہ ہے تمہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نے عرض کی، آپ اس کی دلیل بیان فرمائیں۔ تو مولا نے فرمایا، فطمت من الشر، اس لیے کہ جناب سیدہ فاطمہ شر سے، بدی سے اصلاً جدا ہیں، منقطع ہیں۔ شر کجا؟ فاطمہ کجا؟ اصلاً فاطمہ شر سے دور ہے۔ کچھ روایات میں ایک اور سبب بھی بیان کیا گیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرمایا، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا۔ ایک سبب جو جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خلق یعنی مخلوقات، انسان، یہ جدا ہیں اس کی معرفت سے، یعنی ان کی جو حقیقی شناخت ہے، حقیقی پہچان ہے، ناتوان ہیں لوگ، ان کی قدرت میں نہیں کہ جناب سیدہ کی کن ہے معرفت حاصل کر سکیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ فطموا عن معرفتها، کیونکہ خلق معرفت فاطمہ سے دور ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کے کمالات اتنے ہیں کہ عام بشر میں طاقت نہیں ہے کہ جناب سیدہ کو اس انداز سے پہچان سکیں۔ یہ ایک سبب تھا جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں یہ بیان کریں گے جناب سیدہ کے اور جو القابات ہیں، اور نام ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کی وجہ تسمیت کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔